السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ الاعراف آیت نمبر 80۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ ولوطا، اور لوط علیہ السلام کو بھیجا، اذ جب، قال اس نے کہا، لقومہ اپنی قوم کے لیے، اتأتون کیا تم آتے ہو، الفاحشۃ فحاشی کو، ما سبقکم نہیں سبقت لے گیا تم سے، بہا اس فحاشی میں، من احد کوئی ایک، من العالمین جہان والوں سے، انکم یقیناً تم، لتأتون البتہ تم آتے ہو، الرجال مردوں کو، شہوت کے لیے، من دون علاوہ النساء عورتوں کے، بلکہ انتم تم، قوم ایسی قوم ہو، مسرفون جو حد سے بڑھنے والی ہو، وما کان اور نہیں تھا، جواب قومہ اس کی قوم کا، الا مگر ان یہ کہ، قالوا انہوں نے کہا، اخرجوہم تم انہیں نکال دو، من سے، قریتکم اپنی بستی، انہم بے شک وہ، اناس لوگ ہیں، یتطہرون بڑے پاک، فانجیناہ پس ہم نے اسے نجات دی، واہلہ اور اس کے گھر والوں کو، الا سوائے، امرأتہ اس کی عورت کے، کانت تھی وہ، من سے، الغابرین پیچھے رہنے والی، وَأَمْطَرْنَا اور ہم نے بارش برسائی، علیہم ان پر، مطرا بارش، فانظر پس آپ دیکھو، کیفا کیسے، کانا تھا، عاقبت انجام، المجرمین جرم کرنے والوں کا۔ وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِّنَ الْعَالَمِينَ۔ اور ہم نے بھیجا لوط کو، جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا، کیا تم فحاشی کو آتے ہو، تم سے پہلے دنیا میں سے کوئی بھی اس فحاشی میں سبقت نہیں لے کر گیا، انکم لتأتون الرجال شہوۃ من دون النساء یقیناً تم مردوں کو آتے ہو شہوت کے لیے عورتوں کے علاوہ، بل انتم قوم مسرفون بلکہ تم تو لوگ ہو حد سے بڑھ جانے والے، وما کان جواب قومہ الا ان قالوا نہیں تھا اس کی قوم کا جواب مگر یہ کہ انہوں نے کہا، اخرجوہم من قریتکم انہم اناس یتطہرون ان کو اپنی بستی سے نکال دو، یہ بڑے پاک صاف لوگ ہیں، فانجیناہ واہلہ الا امرأتہ ہم نے اسے نجات دی اور اس کے گھر والوں کو نجات دی سوائے اس کی بیوی کے، کانت من الغابرین تھی وہ پیچھے رہنے والیوں میں سے، وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا اور ہم نے ان کے اوپر بارش برسائی، فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِينَ بس آپ دیکھو مجرموں کا انجام کیسے ہو۔ لوط علیہ السلام معروف روایت کے مطابق ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے۔ جس وقت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکا گیا تو آگ نے ان کا کچھ بھی نہ بگاڑا، تو اس وقت اس عظیم معجزے کو دیکھ کر لوط علیہ السلام مسلمان ہوئے، فآمن لہ لوط اس ابراہیم پر صرف لوط ایمان لائے، تو اس وقت روئے زمین پر 3 مسلمان تھے، ایک ابراہیم علیہ السلام، ایک لوط علیہ السلام اور ایک اماں جان سارہ، یہ تینوں ہجرت کر گئے، نکل گئے۔ لوط علیہ السلام کو ابراہیم علیہ السلام کی صحبت ملی، شاگردی ملی، ان سے سیکھنے کو ملا۔ اللہ رب العالمین نے وقت کے ساتھ ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ اس لوط کو بھی آپ بستی سدوم کی طرف بھیج دیں۔ یہ سدوم بستی تھی سمندر کے کنارے پر، ساحل پر، بہت بڑی بستی تھی، تاریخ کے مطابق تقریباً اس کے 600 کے قریب گاؤں تھے اور بہت اس کی بڑی وسیع آبادی تھی۔ لوط علیہ السلام وہاں پر گئے اور ان لوگوں کو دعوت دی۔ ان لوگوں کے اندر شرک کے ساتھ ساتھ جو سب سے بڑی قباحت تھی وہ جنس پرستی تھی۔ دنیا کے اندر یہ پہلی گندی قوم تھی کہ جس کے اندر یہ جنس پرستی آئی۔ آج مغرب کے گھٹیا اور اخلاق سے گرے ہوئے لوگ
وہ بھی یہ چاہتے ہیں، بلکہ انہوں نے تو تحفظ دیا ہے جنس پرستی کو، مرد مرد سے شادی کرے، عورت عورت سے شادی کرے، اور وہ اس گندگی کو اسلامی ملکوں میں بھی پھیلانا چاہتے ہیں۔ یہی ان کی خواہش ہے کہ کسی نہ کسی طرح یہ مسلمانوں کے اندر بھی اس گندگی کو ہم پھینکیں، اور اس کے لیے وہ پیسہ بھی لگا رہے ہیں، اور آپ کے نام نہاد تعلیمی اداروں میں وہ چپکے سے کام بھی کر رہے ہیں۔ مجھ سے ایک ٹیچر نے کہا، ایک پروفیسر نے یہ بات کی، اس نے کہا کہ اس سطح پر کام ہو رہا ہے، آپ علماء کرام کب ان صورتوں کی طرف، کب ان چیزوں کی طرف توجہ دیں گے؟ کام ہو رہا ہے، کر رہے ہیں شیاطین۔ ایسے 2-3 کیسز آپ کے لاہور کے میرے سننے میں آئے، میرے علم کے اندر آئے ہیں، کہ جس میں یہ خباثت پائی جاتی ہے کہ عورتیں عورتوں کے ساتھ تعلق بنا رہی ہیں۔ تو یہ مغرب کے گندے لوگ، وہ اس لوط علیہ السلام کی جو مغضوب قوم تھی، جن پر اللہ کا غضب ہوا، ان کی گندگی کو اپنے اندر وہ سموئے ہوئے ہیں، اور وہی گندگی جو اس قوم میں تھی وہ آج یورپ کے اندر پائی جاتی ہے۔ تو ان کے اندر یہ خباثت تھی کہ یہ مردوں کے ساتھ اپنی خواہش پوری کرتے تھے۔ یہ بڑا گھٹیا جرم تھا ان کا۔ لوط علیہ السلام نے ان کو بڑا سمجھایا، بڑی دعوت دی، لیکن یہ لوگ باز نہ آئے، الٹا مذاق کرتے لوط علیہ السلام کو، آگے سے کہتے تم بڑے پاک صاف لوگ، اتنے تم پاک رہتے نہیں کہیں۔ تو پھر اللہ رب العالمین نے فرشتوں کو بھیجا جو نوجوانوں کی شکل میں آئے۔ انہوں نے جب فرشتے نوجوان شکل والے دیکھے تو پھر اپنی وہی گندگی اور اپنی خواہش کو پورا کرنے کے لیے فرشتوں کے پیچھے بھی بھاگے۔ تو لوط علیہ السلام پریشان ہوئے، دل تنگ ہوا، تو اللہ تعالیٰ نے پیغام بھیجا کہ اب آپ پریشان نہ ہوں، اب ان کا آخری وقت آ چکا ہے، اب انہوں نے جو کرنا تھا وہ کر لیا۔ پھر اللہ رب العالمین نے اس قوم کو تباہ و برباد کر دیا، اور جتنا سخت عذاب اللہ تعالیٰ کا اس قوم پہ آیا، اتنا سخت عذاب اللہ نے قوموں میں سے کسی اور قوم پر نہیں بھیجا۔ بہت سخت عذاب اللہ تعالیٰ نے اس پر بھیجا، حتیٰ کہ جہاں پر یہ قوم تباہ ہوئی وہاں پر آج بھی جو بحر مردار ہے، ڈیڈ سی، وہاں پر کوئی چیز ڈوبتی نہیں ہے۔ آج بھی آپ نیٹ پہ سرچ کر سکتے ہیں، وہ کوئی چیز ڈوبتی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے اس میں کیا حکمت ہے۔ یوں لگتا ہے کہ شاید اللہ تعالیٰ کو ان لوگوں سے اتنا غصہ ہے ان پر کہ اللہ چاہتا ہے کہ ان کے ساتھ کوئی اور ملے بھی نہ، کوئی مر کر وہاں پر ڈوبے بھی نہ، تاکہ یہ گندے جب قیامت کے دن اٹھائے جائیں تو وہاں سے کوئی اور نہ اٹھایا جائے، اس جرم کے لوگ اور اس جرم کے بانی ہی اس جگہ سے اٹھائے جائیں۔ باقی حقیقت تو اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے، لیکن یہ آج بھی ان کے آثار موجود ہیں۔ وَلُوطًا، لوط علیہ السلام نے کہا کہ تم ایسی گندگی کو آتے ہو کہ تم سے پہلے کوئی بھی اس کام کو نہیں آیا۔ إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِّن دُونِ النِّسَاءِ، تم عورتوں کو چھوڑ کے مردوں کو آتے ہو۔ اس کی بڑی خرابیاں ہیں۔ ایک تو جب تم عورتوں کو چھوڑو گے اولاد کا سلسلہ منقطع ہو جائے گا، توالد و تناسل کا سلسلہ ختم ہو جائے گا، اور یہ ایک بڑی خرابی اور قباحت کو جنم دے گی یہ چیز۔ تم یہ کام کرتے ہو بڑی دیدہ دلیری کے ساتھ۔ بل انتم قوم مسرفون، تم بڑے حد سے بڑے ہوئے لوگ۔ انہوں نے آگے سے وہی کہا کہ اخرجوہم من قریتکم، ان کو اپنی بستی سے نکال دو۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ جب کسی سے ناراض ہوتا ہے تو اس کی سوچ کے زاویے بدل جاتے ہیں۔ ان بدبختوں نے بات تسلیم کرنے کی بجائے کہا ان کو اپنی بستی سے ہی نکال لو، یہ روز روز تمہیں روڑے اٹکاتا ہے تمہارے رستے کے اندر، نکال لو ان کو یہاں سے۔ جس طرح آج بیمار اور شیطان کے چیلے یہ کہتے ہیں نا کہ یہ دیندار اور یہ مذہبی طبقہ جو ہے نا، انہوں نے مصیبت ڈالی ہوئی ہے ملک کے اندر، ان کو نکالو یہاں سے۔ یہ تو ہم سیکولر ملک بنانا چاہتے ہیں، ہم تو یہاں پر آزادی چاہتے ہیں، ہر قسم کی آزادی ہو۔ یہ وہی سوچ ہے جو لوط علیہ السلام کی قوم کی تھی کہ نکال لو ان کو اپنی بستی سے کسی نہ کسی طرح ہمارے۔ حالانکہ دیندار لوگوں کا موجود ہونا اور ان کا برائیوں پر تنقید کرنا یہ اللہ کی ایک رحمت ہوتی ہے، اور جب کوئی ان کو ہی نکال دے، ان کو ہی ختم کر دے، تو اللہ تعالیٰ کا غضب تو خود بخود آئے گا۔ تو ان کو نکال دو اس اپنی بستی سے، انہم اناس یتطہرون، یہ انہوں نے تنزن کہا، یہ بڑے پاک صاف لوگ ہیں، نکال دو یہاں سے ان کو۔
اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے اسے اور اس کی بیوی کو اور اس کے گھر والوں کو نجات دی سوائے اس کی بیوی کے۔ لوط علیہ السلام کی بیوی زانیہ نہیں تھی، کیونکہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا نا کہ ما بغت امرات نبی قط، کبھی کسی نبی کی بیوی نے بے حیائی نہیں کی۔ نبی کی بیوی کافرہ تو ہوئی ہے لیکن نبی کی بیوی بدکارہ نہیں کبھی ہوئی کسی بھی نبی کی۔ تو یہ جو تھی یہ اپنی قوم کے ساتھ ہمدردی، کیونکہ لوط علیہ السلام اس قوم کے فرد نہیں تھے، اس قوم کے فرد نہیں تھے، اور یہ غالباً اس قوم کے اندر اس قوم میں ان کی شادی ہوئی تھی، اور یہ جو ان کی بیوی تھی نا یہ اپنی قوم کی ہمدردی کیا کرتی تھی، راز قوم تک پہنچایا کرتی تھی اور باتیں قوم تک کیا کرتی تھی۔ خائن تھی ان کی بیوی، خائن تھی، تو اللہ رب العالمین نے اس کو بھی تباہ کر دیا۔ کانت من الغابرین، یہ پیچھے رہنے والیوں میں سے ہوگی۔ چنانچہ جب اللہ کا عذاب آیا تو شروع میں یہ بھی لوط علیہ السلام کے ساتھ چلی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا پیچھے مڑ کے کوئی نہ دیکھے، اس بی بی نے پیچھے مڑ کے دیکھا، اللہ تعالیٰ کا عذاب جو قوم پر آ رہا تھا وہ عذاب اس عورت پر بھی آ گیا۔ اب دیکھیں عقیدے کی اصلاح، لوگ کہتے ہیں نا کہ جی ہمارے پیر صاحب ایک نظر کرم دیکھتے ہیں تو جناب وہ نیچے کی اوپر اور اوپر کی نیچے کر دیتے ہیں، ہمارے پیر صاحب تو کایا پلٹ کے رکھ دیتے ہیں۔ اب نبی سے بڑا پیر کون ہو سکتا ہے؟ لوط علیہ السلام ساری زندگی چاہنے کے باوجود اپنی بیوی کو مسلمان نہیں کر سکے، اللہ کے دین کے تابع نہیں کر سکے، اور غرق ہوئی، تباہ ہوئی، لوط علیہ السلام کے سامنے ہوئی، لیکن نہیں بچا سکے لوط علیہ السلام اسے۔ اب اختیار مختار کل کا عقیدہ رکھنا، بزرگوں کے بارے میں اس طرح کے غلوب والے عقیدے بنا لینا، جی نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں۔ ایک مرد مومن کی نگاہ تقدیر، پتہ نہیں کون سا مرد مومن ہے؟ کیا یہ لوط علیہ السلام مومن نہیں تھے؟ یہ جھوٹے عقیدے، باطل عقیدے، گھر پہ بنائے ہوئے عقیدے، قرآن و حدیث سے ایک اللہ رب العالمین جب تک نہ چاہے کچھ بھی نہیں ہوتا، ایک اللہ ہی سب کچھ کرتا ہے۔ نبی بھی اس سے مانگے وہ چاہے دے چاہے نہ دے۔ اب لوط علیہ السلام کی یہ بیوی غرق ہوئی، تباہ ہوئی۔ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا، ہم نے ان کے اوپر بارش برسائی۔ بارش کون سی تھی؟ پتھروں کی، اور پتھر بھی کون سے؟ نوکیلے، اور نوکیلے کھنگر کے پتھر آ کر مُصَوَّمَةً عِنْدَ رَبِّكَ، جن کے اوپر نام لکھا ہوا تھا، ہر پتھر پہ نام لکھا تھا، وہ اپنے نشانے پہ آ کے پورا لگتا تھا۔ فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِينَ، آپ دیکھو مجرموں کا انجام کیسا ہوا۔ یہ اللہ رب العالمین نے چوتھی قوم کی ہلاکت کا ذکر فرمایا، نوح علیہ السلام کی قوم، اس کے بعد قوم عاد، پھر قوم ثمود، پھر قوم لوط، اور اس کے بعد شعیب علیہ السلام کی قوم کا ذکر کیا، جو پانچویں قوم ہے۔ انشاءاللہ العزیز اس کا تذکرہ کل کے درس میں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ان آیات کو سمجھنے کی اور ان کے تقاضوں کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔